أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گرامی قدر سامعین، مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے چند ایک گزارشات کرنی ہے۔ دعا ہے کہ ربی ذوالجلال حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے توبہ کی فضیلت۔ توبہ کا لفظ، اس کا معنی کیا ہے؟ توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، لوٹنا۔ توبہ کا لفظ جو ہے یہ اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور بندے کے لیے بھی۔ وہ کیسے؟ جب کوئی گناہ گار بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تاب الی اللہ، اس بندے نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ جب اللہ رب العزت کسی بندے پر نظر رحمت فرماتے ہیں تو کہا جاتا ہے تاب اللہ علیہ۔ عزیز ساتھیوں، توبہ کرنے والا گناہوں سے بندہ ایسے ہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں ایسی توبہ کرو جو سچی توبہ ہو۔ گرامی قدر سامعین، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی گناہ گار بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو شیطان اتنا روتا ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ کہتا ہے اہلکت الناس بالذنوب واہلکونی، اہلکت الناس بالذنوب وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِسْتِغْفَارِ، میں نے لوگوں سے گناہ کروا کر انہیں ہلاک کر دیا اور لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر استغفار کر کے مجھے ہلاک کر دیا۔ جب کوئی گناہ گار بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے ربی اذنبت فاغفرہ، پروردگار مجھے معاف فرما دے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں غفرت لعبدی، جا
جا میرے بندے میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پھر بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اسے ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے، کہتا ہے ربی اذنبت فاغفرہ، مولا کریم مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں غفرت لعبدی، جا میرے بندے میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پھر بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد پھر اسے ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے، کہتا ہے ربی اذنبت فاغفرہ، پروردگار مجھے معاف فرما دے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں غفرت لعبدی فلیفعل ما شاء، جا میرے بندے میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک وہ لوگ جو نادانی سے گناہ کر بیٹھے، پھر ان کے دل میں گناہوں سے توبہ کرنے کی حسرت پیدا ہوئی، کہنے لگے مولا کریم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو معاف کرنے والی ذات ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول فرما کر ان پر نظر رحمت فرماتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے ہیں، سامنے سے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، جو ہی وہ آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے اور جو اس کے ہاتھ میں بوتل ہوتی ہے وہ قمیض کے نیچے چھپا لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہونے کے ناطے گلیوں میں گشت فرما رہے ہیں، اس آدمی سے تلاشی لیتے ہیں، بوتل برآمد ہوتی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران وہ دل ہی دل میں ڈرنے لگا، اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ اس بوتل کے اندر کیا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ اس بوتل کے اندر سرکہ ہے۔ حقیقت کے اندر اس بوتل میں شراب ہوتی ہے، لیکن دل ہی دل میں اس نے توبہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود بھی وہ بوتل چیک کی، دوسرے لوگوں کو بھی چیک کروائی، وہ اللہ رب العزت نے واقعی سرکہ بنا دیا تھا۔ جب کوئی گناہ گار بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا، تقریباً اس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہوا تھا۔ 99 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں توبہ کی خواہش پیدا ہوئی کہ یار میں توبہ کیوں نہ کر لوں۔ ایک راہب کے پاس چلا گیا، اس کے پاس جا کر کہنے لگا میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، میرے گناہوں کی کوئی بخشش کا ذریعہ ہے؟ میرے گناہوں کی کوئی صورتحال ہے یا کوئی نہ؟ وہ راہب کہنے لگا 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، پھر بخشش تلاش کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بخش دے۔ ایسے آدمی کی بخشش کوئی نہیں ہے۔ اس آدمی کو غصہ آیا، غصے میں آ کر اس نے اس راہب کا بھی سر قلم کر دیا۔ فکمل مئتن، کتنے ہو گئے؟ 100 پورے۔ 100 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد پھر بھی اس کے دل میں گناہوں سے معافی مانگنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت کسی طریقے میرے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ چلتے چلتے ایک بستی میں چلا گیا، وہاں ایک آدمی رہتا تھا، اس سے پوچھا، اس سے کہنے لگا میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، میرے گناہوں کی
بخشش کی کوئی صورتحال ہے یا کوئی نہ؟ اس آدمی نے کہا کہ اللہ رب العزت کی ذات تو بخشنے والی ذات ہے نا، اللہ رب العزت کی ذات تو معاف کرنے والی ذات ہے نا، فلاں بستی کے اندر چلا جا، وہاں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں رہے، اللہ رب العزت تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وہ آدمی توبہ کی نیت سے چلا گیا، ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی، راستے میں اللہ رب العزت کی طرف سے موت کا حکم آ گیا۔ موت زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا اس کی روح کو قبض کر کے لائیں۔ دونوں قسم کے فرشتے اب چلے گئے، گناہگار بندوں کی روح کو قبض کرنے والے فرشتے بھی آ گئے اور نیک لوگوں کی روح کو بھی قبض کرنے والے فرشتے آ گئے۔ یہ دونوں قسم کے فرشتے آپس میں جھگڑے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور ایک تیسرے فرشتوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا کہ ان کے درمیان وہ فیصلہ کرے۔ اس نے کہا کہ لڑ کیوں رہے ہو، جھگڑ کیوں رہے ہو، جگہ کی پیمائش کر لو۔ جب انہوں نے جگہ کی پیمائش کی تو وہ آدمی واقعی نیک لوگوں کی بستی میں تھا، حالانکہ نیک لوگوں کی بستی میں پہنچا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا، اللہ رب العزت نے اس کی میت کو اٹھا کر، اس کی لاش کو اٹھا کر نیک لوگوں کی بستی میں کر دیا۔ اللہ رب العزت کی ذات تو بخشنے والی ذات ہے نا، معاف کرنے والی ذات ہے نا۔ قبیلہ جہینیہ کی ایک عورت سے زنا سرزد ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، حاضر خدمت ہو کر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، میرے گناہ کی کوئی معافی ہے یا کوئی نہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی تو ہوش میں تو ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ آپ نے پوچھا تیرے پاس کیا ثبوت موجود ہے؟ ہو سکتا ہے تو نے ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے تجھ پر حد جاری نہ ہوتی ہو۔ وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ واقعی مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے اور ناجائز بچی کی صورت میں میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ عورت روتی پیٹتی چلی گئی، پتہ نہیں موت مجھ پر آ جائے گی، پتہ نہیں زندگی وفا کرے گی یا کوئی نہ، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا وہی بچہ پیدا ہو گیا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، حاضر خدمت ہو کر کہنے لگی یا رسول اللہ دیکھیے نا اب تو یہ بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے، مجھ پر حد جاری کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے واپس لے جا، اسے دودھ پلا، جب اس کا دودھ چھڑا لے گی تو پھر میرے پاس آنا، میں تجھ پر حد جاری کروں گا۔ جب اس عورت نے اس بچے کا دودھ چھڑا لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، حاضر خدمت ہو کر کہنے لگی یا رسول اللہ دیکھیے نا اب تو یہ بچہ روٹی بھی کھا رہا ہے، مجھ پر حد جاری کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت پر حد جاری کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اعتراض کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ بھی اس کا خود پڑھانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اعتراض کیا یا رسول اللہ آپ ایک زانیہ عورت کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اس کی توبہ کو مدینہ منورہ کے 70 گناہگار، وہ گناہگار جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان پر اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے
تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ دیکھیے جب کوئی گناہ گار بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات تو بخشنے والی ذات ہے نا، اللہ رب العزت کی ذات تو معاف کرنے والی ذات ہے نا۔ اس کا اعلان ہے کہ مجھ سے مانگو تو صحیح، میں تمہیں دینے والا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں ایسی توبہ کرو جو سچی توبہ ہو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل واشی بن حرب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر خدمت نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس خط بھیجا، خط کے ذریعے آپ کے پاس پیغام بھیجا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس واشی بن حرب کا خط آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا خط پڑھایا۔ جب خط پڑھوایا گیا تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اسلام لانا چاہتا ہوں، مجھ پر اسلام کی حقانیت ظاہر ہو چکی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے واپس جواب میں یہ لکھا ٹھیک ہے تو مسلمان ہونا چاہتا ہے تو مسلمان ہو جا۔ جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نانا واشی بن حرب کہنے لگا میرے لیے قرآن مجید کی آیت آڑ بن رہی ہے، رکاوٹ بن رہی ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ واشی بن حرب کہنے لگا اس آیت کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے جن لوگوں نے شرک کیا اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے ناحق طریقے سے کسی جان کو قتل کیا ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے، اور جن لوگوں نے زنا کیا ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے، اور جس نے یہ کام کیے ان کو جہنم کی وادی میں گرایا جائے گا۔ واشی بن حرب کہنے لگا کہ میں نے شرک بھی کیا ہے، میں زانی بھی ہوں، میں نے قتل بھی کیا ہے، اور اسلام لا کر میں کیا کروں گا جب اللہ رب العزت مجھے معاف نہیں کریں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ واشی بن حرب کہنے لگا کہ اس آیت کے اندر تو بہت ساری شرائط ہیں، ان فی هذه الآیت اختصاصا ان فی هذه الآیت شروط، اس آیت کے اندر تو بہت ساری شرطیں لگائی گئی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، پھر چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا۔ اللہ رب العزت نے پھر قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واشی بن حرب کہنے لگا ان فی هذه الآیت اختصاصا، یہ آیت تو خاص ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کسے معاف کرے گا کسے نہیں معاف کرے گا، کیا صورتحال بنے گی میری، میں اسلام لا کر کیا کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر توقف اختیار کیا اور اللہ رب العزت نے پھر قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ واشی بن حرب نے
جب یہ آیت سنی تو کہنے لگا کہ اب کام بنا ہے نا، اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے جب کوئی گناہ گار بندہ گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، پھر اس سے گناہ سرزاد ہوتے ہیں، پھر معاف فرماتے ہیں۔ جب بھی انسان سے کوئی گناہ سرزاد ہوتا ہے تو اسے مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ جتنی بار بھی گناہ کرے گا پھر اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔